نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ بھی خیر ہو اس بیان میں اللہ اسے قبول فرمائے اور جو خطا ہوئی تو اسے معاف فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم موضوع پر ہے، اس لحاظ سے کہ آئے دن مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں، ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے اور اکثر یہ بھی کہتے سنتے ہیں کہ صدقہ دو، تو کیوں نہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آخر صدقہ مصیبت کو کیسے ٹالتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہاؤ صدقہ اسٹینڈز ان دی وے آف ایڈورسٹی، صدقہ مصیبت کو کیسے ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سعد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک بابرکت کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند نصیحت لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں جو اللہ کی آیتیں ہیں وہ موتیوں کی مانند ہیں، اور اگر ہم ان موتیوں کو مختلف مقامات سے قرآن کے اکٹھا کریں اور اس کو ایک مالا کی شکل دیں تو خوبصورتی بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور مفہوم سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو، یعنی قرآنی آیات کو، کچھ آیات کو کلیکٹ کریں گے اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی وی فیس ہارڈ شپس، مصیبتیں، مشکلات، کوئی بھی پریشان کن بات جو ہمیں درپیش ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر انپٹ دینا چاہے تو ضرور دیجیے کہ وہ کون سی دو مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہارڈ شپس ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اوکے، رائٹ، اور ہاں بالکل صحیح۔ قرآن کی روح سے ہمیں بہت واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہارڈ شپس آتی ہیں ان کی دو مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ایز اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور دوسری وجہ ایز اے ریزلٹ آف یور ڈیڈس، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو بھی ہم سے غلط کام سرزد ہو جاتے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے ٹیسٹ فرام اللہ، یعنی آزمائش کے طور پر جب کوئی مشکل آتی ہے، یہ بات سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں آزمائش کے لیے برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے، اور آزماتا کیوں ہے، اس کی جو وجوہات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین، تاکہ فرق کر سکے اللہ کے کون بلیور ہے اور کون ڈس بلیور، یعنی کون اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور کون کفر کرنے والا، کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان، کون اللہ کا شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ تو یہ ساری وجوہات اللہ نے بیان کی کہ ٹیسٹ کرتا ہے بندے کو اور پھر دیکھتا ہے کہ کون ان معیار پہ پورا اترتا ہے جو اللہ نے بتایا۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ ایز اے ریزلٹ آف یور ڈیڈس، ہمارے اعمال کیا رول پلے کرتے ہیں ہم پر جو مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ دو چیزیں ہم نے بیان کی، اس میں سے جو یہ والا پارٹ ہے ایز اے ریزلٹ آف یور ڈیڈس، آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بیان فرمائی، تو لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ کافی ایمفیسس ہے اس بات پر اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم ان آیات کا ایک سیٹ بنائیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور تجھے جو برائی آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے پھر وہی بات دوبارہ دوسری آیت میں، تیسری آیت دیکھیے، اللہ اس میں بھی فرماتا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 36 میں کہ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی موضوع بیان فرمایا، آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ تو آپ دیکھیے بار بار ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توجہ اس جانب کروا رہا ہے کہ اپنے اعمال پر غور کرو، اگر مشکلات مصیبتیں آتی ہیں تو یقیناً آزمائش بھی ہوتی ہے، پیغمبروں کی بھی ہوئی، ان پر بھی مشکلات آئیں، تو اگر کسی اور کو مشکل میں دیکھیں تو یہی سوچیں کہ مے بی وہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہے کہ اللہ اسے آزما کر اس کے درجات اور بلند فرما رہا ہے۔ اپنے اوپر آئے تو بی کنزرویٹو، اپنے بارے میں سوچیں کہ کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ یہ بات بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ تو ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کون سی دو چیزیں ہیں جن میں کوریلیشن نظر آتا ہے؟ ہنٹ اس کے لیے یہ کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ از دی ہنٹ۔ اب جو آیات ہم نے کی ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اس میں سے پل آؤٹ کیجئے کہ کون سی دو چیزوں کا کوریلیشن ہے۔ واٹس دی کاز ہیئر اینڈ واٹس دی افیکٹ ہیئر۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں کاز کیا ہے اور افیکٹ کیا ہے؟ کاز تو یہ ہے کہ آپ کے گناہ، اور مصیبت جو ہے وہ افیکٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ جو ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کہ غلط کام سرزد ہوئے، ان کا نتیجہ ہے جو مصیبت آئی۔ اچھا، اگلی آیت جو بھی ہم نے کی تھی کہ تجھے جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور تجھے جو برائی آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہوتی ہے، اس میں بھی بتائیے کاز اینڈ افیکٹ۔ ایگزیکٹلی وہی بالکل، جو برائی آتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو جس کے نتیجے میں تمہیں مشکل مصیبت فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگین اس آیت میں بھی وہی بات کہ کاز جو ہے وہ یہ ہے اس سبب سے کہ جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے وہ کاز ہو گیا، اور برائی پہنچتی ہے اس کا افیکٹ ہو گیا۔ اور یہ آیت دیکھیے اس میں بھی یہی بات ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ تو اس میں بھی اگین
اعمال جو ہیں وہ کاز ہیں، جو برے اعمال ہیں، اور ایفیکٹ اس کا مصیبت ہے۔ تو حاصل کیا رہا اس کا کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو نتیجہ افلکشنز کی صورت میں، کسی نہ کسی پریشانی کی صورت میں سامنے آتا ہے اور وہ اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کرنا، اور وہ یہ کہ اللہ کا یہ کرم ہے مسلمانوں پر کہ جو بھی مشکل یا پریشانی آتی ہے اس پر، اس میں بھی اس کا فائدہ ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے نتیجے میں اس کو یہی کچھ مشکل دے کر اس کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اوپر جا کر اگر مشکل فیس کرنا پڑی تو وہ تو بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو دنیا میں اگر چھوٹے موٹے مسائل مشکلات آ رہی ہیں تو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مسلمان بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی کہ جس کے بعد جو مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ آیت کون سی تھی؟ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ یہ بہت پریشان کن ہے ہمارے لیے۔ تو اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 تھی، جس میں اللہ فرماتا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ اتنی سخت آیت لگی صحابہ کو کہ پریشان ہو گئے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان ہوئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نو دی ہارڈسٹ آیا ان دی قرآن۔ ہی سیڈ واٹ از اٹ؟ او عائشہ، آئی سیڈ یہی والی آیت کہ ہو ایور ورکس ایول ول ہیو دی ریکمپنس دیئر آف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیٹ از واٹ اسٹرائکس دی بلیونگ سرونٹ، یعنی مومن، ایون دی پرابلمس دیٹ بادر ہم، یعنی کہ یہ بات تو درست ہے کہ مشکل جو کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کو، جو اس آیت میں بیان ہے، بات درست ہے بالکل، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں تھوڑی بہت مشکل دے کر معاملہ ان کے گناہوں کا ختم کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اختیار اللہ کا ہے، ہم صرف اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی مشکل پڑے دنیا میں اس سے ہمارے گناہ ہی دھل رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ابو ہریرہ said when the آیا، یعنی یہی والی آیا کہ whosoever works evil will have the recompense thereof was revealed, it was hard on Muslims. The messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to them, be steadfast and seek closeness. Everything that afflicts a Muslim, even the thorn that pierces his skin and the hardship he suffers, will be an expiation for him. تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر مشکل آتی ہے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو بھی فائدہ تمہارا ہی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں یوں بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی حوصلہ افزا باتیں ہیں جو ہم اگر جان لیں تو مشکلات پر ہم پریشان نہ ہوا کریں۔ یقیناً جب پریشانی ہوتی ہے تو پریشان ہر انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کی حدیث پڑھ کر تھوڑا سا انسان کو اپنے آپ کو کلیکٹ کرنے، کمپوز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ دوسری حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کو جو بھی تکان، غم اور بیماری حتیٰ کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. کچھ نہیں ہو رہا، کوئی فزیکل انجری بھی نہیں ہو رہی، صرف آپ پریشان ہیں ذہنی طور پہ، تب بھی اللہ آپ کے گناہ دھو رہا ہے اس میں. پھر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ تو تھی بات جو ہم نے اپنی دل جوئی کے لیے سمجھنا چاہی کہ مشکلات آتی ہیں، مگر اس میں بھی اللہ ہمارے گناہ دھو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، اس کی دعا بھی کریں، لیکن یہ بات بھی جانیں کہ کیونکہ غلطیاں ہم سب سے سرزد ہوتی ہیں، پتہ کا پتلا ہے انسان، غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ہی دے کر اللہ سے امید ہے کہ یہاں معاملہ رفع دفع کر دے اور اوپر جا کر کوئی معاملات فیس نہ کریں. لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے اصل بات کی طرف کہ جو آیتیں ہم نے ابھی کی تھیں اس سے جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ والی بات سمجھ آئی نا کہ جو گناہ انسان کرتا ہے نتیجہ اس کا افلیکشنز کی صورت میں سامنے آتا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، چھوٹی تکلیف دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، کس کے کتنے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، کس کے کتنے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں. اور ہر چیز میں حکمت اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں قرآن کے ذریعے آیتوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس لیے ہم ان آیتوں کو سمجھنے اور پھر کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور سے مفہوم کو سمجھنے اور اللہ کے میسج کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت ہے. اچھا، تو اب جب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو پھر مشکلات آتی ہیں، تو کیا اتنی تک بات کرنا کافی ہے یا اس کو مزید سمجھیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اکنالج نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں اس طرح کے اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ آپ ذرا دوبارہ ریفلیکٹ کریں اپنے کاموں پر، تھوڑا سا ریوزٹ کریں کہ جو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب درست ہیں یا کہیں کوئی گڑبڑ کا معاملہ تو نہیں ہو رہا. تو لیٹس اسٹارٹ، بتانا شروع کریں کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں. غیبت، بالکل، جو اکنالج بھی نہیں کرتا انسان، مانتا ہی نہیں اس کو موسٹ آف دی ٹائم. اور رشتے، بالکل، کیپنگ دی ٹائز آف کنشپ، بالکل. اور بتائیے، کوئی انپٹ آپ لوگ بھی دیں. اور بتائیے، اور ایگزامپلس بہت ساری ہیں، ہم کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں. دیکھ نماز نہیں پڑھی، اور بعض دفعہ بعض لوگ، یقیناً آپ لوگ ان میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز روزے نہیں رکھتے. کیسا ناشکری، بالکل ناشکری کا معاملہ ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ فرماتا ہے تم شکر گزار بنو گے تو میں اور دوں گا، اور ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کم ملا. ایگزیکٹلی. تو اللہ تو کہتا ہے کہ تم میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. تو یہاں تو معاملہ ناشکری کا چل رہا ہوتا ہے. یہ اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت. زکوٰۃ کیونکہ ایک کام ہے، کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے آپ کو ایوری ایئر اور نکالنا ہوتی ہے زکوٰۃ. ایزی ہے کہ بہت سارے لوگ بس اندازے سے دیتے ہیں. واٹ ایف کہ وہ اس میں کمی رہ گئی ہو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیلکولیشن کر نہیں سکتے، بس تھوڑے سے ایفرٹس درکار ہیں، اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اور جو اس کا عذاب بیان کیا گیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا آخرت میں، یعنی تو اس کا مال آخرت میں نہایت زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اس کی گردن میں طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا.
پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تلاوت کی۔ تو جو لوگ نہیں زکوٰۃ کی طرف رجحان ان کا ہے، ذہن نہیں جاتا، وہ ضرور بہت الرٹ ہو جائیں۔ اس حدیث کو پڑھ کے بڑا خطرناک عذاب بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پڑھی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اور جو لوگ اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کی وہ کنجوسی کرتے ہیں اسے روز قیامت کو ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو آپ دیکھیے حدیث میں بھی، قرآن میں بھی کتنا ڈرا دینے والا عذاب بیان کیا گیا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ پھر بیک بائٹنگ، گاسپنگ، وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے، ڈسکشن اور کنورسیشنز کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سرزد ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ریئلائز ہی نہیں کر رہا ہوتا، سگنل تو آتا ہے بٹ اگنور کر دیتا ہے انسان کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، اور سم ٹائم ارج اتنی ہوتی ہے کہ کسی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک آ جاتی ہے بات۔ اب وہی انسان کا کمال ہے، یہ کسی کا قول ہے نا کہ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کمی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اگر کسی کی کوئی برائی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب وہ تو جو ہے سو ہے، ٹیسٹ آپ کا ہو رہا ہے کہ اندر رکھتے ہیں، باہر نہیں آنے دیتے، اور اگر باہر آنے دیا تو پھر اگین یہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے اور دنیا کی آزمائشوں اور تکالیف سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ الفواحش جو اناپریپریٹ اسٹف ہے، اس کے معاملے میں بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ہوتی ہے۔ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ جھوٹ بولنا، کبھی کبھار وعدہ کر کے پورا نہیں ہوتا، یا پھر وعدہ کر کے توڑ دیا جاتا ہے، اس کی تو بہت اہمیت ہے۔ تو ہاں وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ آپ سوری ہاں خیانت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کسی ایک کو بتاتا ہے یہ کہہ کر، جو آپ نے کہا کہ یہ کسی اور کو نہیں بتانا، اور پھر وہ ایک کو اور بتاتا ہے یہ کہہ کر کہ کسی اور کو نہیں بتانا، اور پھر وہ چین ریئیکشن ہے جو چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت کامن ہے، اور ان چیزوں میں سے ہے جو انسان ریئلائز نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سگنل نہیں آتا، سگنل آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بٹ وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سبوں کو، کبھی مصلحت کے تحت بولنا پڑ جاتا ہے، کبھی عادتاً لوگ بولتے ہیں۔ پیرنٹس رائٹس، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان میں کوتاہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو اگر آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے، اللہ کا حکم دیتا ہے کندھے جھکا کے رکھو اپنے والدین کے سامنے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی کہ وہ جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہوں گی ایسی باتیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی، یا آپ کو تھوڑا سا اریٹیٹ کر رہی ہوں گی، کیونکہ وہ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کر دیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا۔ پتہ ہے کہ ہوں گے وہ معاملات، پتہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن امتحان یہی ہے کہ ان سے بدتمیزی، ان سے برا سلوک نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو اور ان کے حقوق ہیں، اگر آپ ساری زندگی ان کے ڈپینڈنٹ رہے تھے، اب اگر وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کی ضروریات پوری کریں، خوش اسلوبی سے پوری کریں۔ تو بے شمار معاملات ہیں والدین کے حوالے سے، وہ بائی اٹ سیلف ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ اچھا، وہ 2 سنس کون بتائے گا جس کے بارے میں ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی مطلب وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں بھی سزا تیز ہو جائے اور آخرت میں، اس کے علاوہ جو آخرت میں۔ ہاں
اچھا، اور دوسرا؟ اچھا، سوری، انجسٹس ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹ وے میں آ جائے گا. ہاں وہ بالکل ایسا ہے. بیسیکلی ایک حدیث میں یوں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت یعنی اللہ کے اگینسٹ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے. اور دوسری حدیث میں جو دو چیزیں ہیں وہ پہلا ہے آپریشن اور دوسرا ہے یہی قطع رحمی. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی قطع رحمی کے حوالے سے. وہ بھی بہت کامن ہے. کوئی نہ کوئی خاندان میں گھر والوں میں سے بہن بھائیوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ دو کی لڑائی ہوئی ہے، بات ہی نہیں ہو رہی، سال ہو گئے بات نہیں ہو رہی. یہ اتنے خطرناک معاملات ہیں، قرآن میں بھی ان کا بیان ہے اور احادیث میں بھی یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ قطع رحمی کریں. تو یعنی قطع رحمی تعلقات، خونی رشتے جو ہیں ان کو بریک کرنا، ان تعلقات کو ختم کر دینا، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ایسے معاملات ہیں کہ کسی رشتہ دار سے، خونی رشتہ جس سے ہے معاملہ کٹ آف ہوا ہے، تو وقت گزرنے سے پہلے اسے درست کریں. وہ ممکن ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اگر دوبارہ سے سلسلہ بات چیت کا شروع ہو گیا تو آپ سفر کریں گے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈسٹنس کر لیں، لیکن آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے، ریلیشن شپ کو کٹ نہیں کر سکتے. سلام علیک کی حد تک ہی صحیح، سلسلہ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. ایکسٹرا ویگنس، فضول خرچی، یہ بھی ایک ان معاملات میں سے ہے جو بہت کامنلی ہم سب سے سرزد ہو جاتا ہے. اللہ سب کو معاف فرمائے اور توفیق دے اس سے بچنے کی، کیونکہ یہ اگین وہ معاملہ ہے جیسے غیبت کا معاملہ ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کر گزرتا ہے. یہ بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا، انسان کر گزرتا ہے. اور اس کی آگاہی تو اور بہت کم ہے. غیبت کا معاملہ تو پھر بھی یہ کہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا انسان کو. اور نتیجتاً پھر جب کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی پڑتی ہے تو انسان یہی کہتا ہے کہ کیوں مجھ پر یہ مشکل آئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن دھیان نہیں کر رہا ہوتا یا مان نہیں رہا ہوتا کہ یہ اس سے، کیونکہ ہے بھی کوئی ایسی لائن تو نہیں ڈرا ہوئی ہوئی کہ اس کے بیونڈ اسراف ہے، اس سے پیچھے اسراف نہیں ہے. وہ تو ہر انسان کا انڈیویجول ہے، اس پوائنٹ کو خود ہی سمجھنا ہوگا کہ کہاں بار اس کا ہے، خود ہر انسان کو انڈیویجولی سمجھنا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے سورہ نام آیت نمبر 141 میں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک اور آیت میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26-27 میں بیان ہے، اور رشتہ داروں، محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے اور فضول مت اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے. تو آپ جب پیسہ بچائیں گے، آپ کے وہی ایک پول ہے نا آپ کا، جب پیسوں کا ہے، آپ پیسہ دوسری طرف خرچ کرنے سے روکیں گے تبھی تو وہ ان کو جائے گا جو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کا جو بھی آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسی میں سے ان چیزوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی پول میں سے پیسہ کم ہو رہا ہے نا. جب وہ رکھیں گے آپ بچا کر تو آپ رشتہ داروں کو، مسافروں کو اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو دے سکیں گے. اچھا، شیطان سے تشبیہ دی گئی کہ بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے. تو یہ ناشکر گزار ہونے والی بات کیوں کہی گئی یہاں پر؟ دیکھیے کنٹینٹ نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، آپ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں،
اگر وہ اس کی قدر کرے گا، آپ کا قدردان ہوگا، تو وہ اس گفٹ کو سنبھال کے رکھے گا، اچھے سے رکھے گا۔ اب اگر وہ گفٹ کو آپ سے لیتا ہے، اندر جا کے ٹریش میں پھینک دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا ناشکرا ہے، اس کو تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، گفٹ دیا تو یہ قدر کی اس نے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا، مال و دولت دی، چیزیں دیں، آپ نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کے فضول خرچ کر دیا، یعنی ٹریش میں ڈال دیا، ان چیزوں پہ خرچ کر دیا جن کی ضرورت نہیں تھی، یا حد سے تجاوز کر گئے۔ تو اس لیے شیطان سے تشبیہ گئی، اور اس کی یہ والی جو کیریکٹرسٹک ہے اس کو مینشن کیا اللہ نے کہ شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ شکر گزار ہیں یا ناشکر گزار، جب آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے یا اس کو بیجا خرچ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اور پھر سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں بھی یہ بات بیان کی اللہ نے کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہم سب سے یہ غلطی ہوتی ہے، بازار جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ہم ضرورت کے علاوہ امپلس بائنگ جو چیز ہوتی ہے، چیز دیکھی پسند آئی، شیطان آپ کے دماغ میں وسپرنگ کر رہا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے لے لینا، یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ کانسٹنٹ فائٹ ہے جو انسان کو اپنے ساتھ کرنی ہے، اور بہت آسانی سے یہ چند چیزیں ہیں کہ انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی سے دعا ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ والی حدیث کے بلینکس کون فل کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, the dearest parts on the face of the earth near Allah are blank, and the most hated parts near Allah are نہیں دنیا میں جو چیزیں ہیں سجود، اچھا صحیح، ہاں بولیں، صحیح، بالکل صحیح۔ تو آپ لوگوں کی بات صحیح تھی، بالکل یہی ہیں کہ دی ڈیئرسٹ پارٹس آن دی فیس آف دی ارتھ نیئر اللہ آر اٹس مساجد، اینڈ دی موسٹ ہیٹڈ پارٹ نیئر اللہ آر اٹس مارکیٹس۔ جب مارکیٹس میں جب آپ جاتے ہیں، آپ گھر سے نکلے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ آج فضول خرچی نہیں کرنی، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ لے لو، آپ کے پاس جو سامان ہوتا ہے اس میں آدھی چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی، وہ جسٹ آپ نے امپلس بائنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں لیڈیز کرتی ہیں، اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم سب سے ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور پھر جو طریقے اللہ نے بیان کیے ہیں، جو ابھی ہم آگے چل کے مزید کریں گے کہ ان پر بھی عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بس راضی رہیں۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں جو بہت کامن ہیں، ہم اس لیے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ ایٹ ڈرنک اینڈ کلوتھ یور سیلف وداؤٹ ایکسٹراویگنس اور ایروگنس۔ آپ کھائیں ضرور، پئیں ضرور، اچھے کپڑے پہنیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ اب وہ لائن آپ کو خود ڈرا کرنی ہے اپنے لیے، ہر انڈیویجول کی الگ ہوگی، لیکن سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہماری ہی محنت کا پیسہ ہے، تو اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک کامن کانسیپٹ یہ ہے جس کی وجہ سے انسان رک نہیں پاتا ایکسٹراویگنس سے۔ وہ بات اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو نائب بنایا، اس پہ کنٹرول دیا ہے فار ٹائم بینگ، میراث اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اس کو اس طرح سے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیں، اگر آپ کوئی گھر یا اپارٹمنٹ رینٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اونرشپ نہیں ملتی، آپ رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں، اونر تو وہی ہوتا ہے جس کا گھر ہے۔ اب اگر آپ چاہیں اس میں توڑ پھوڑ کر دیں، یہ والی دیوار توڑوا کے دوسری طرف لگوا دیں،
فلاں دروازہ نکلوا دیں، آپ نہیں کر سکتے کرائے کے مکان میں. آپ کو وہ چیز فالو کرنی ہے یا ماننی ہے جو مالک مکان نے آپ کو جس کی اجازت دی ہے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو مال و دولت ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس پہ اختیار ضرور دیا ہے، لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ کے ہی چلیں گے. پھر بدعت کا معاملہ ہو گیا، حجاب کے معاملات ہو گئے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو ہم نے تو یہ کچھ ایگزامپلس کی تاکہ ذرا سا ریمائنڈرز ہمیں ہو جائیں. آتے ہیں واپس اس بات کی طرف کہ ہم نے جو فرسٹ سیٹ آف آیات لیا تھا اس میں ہم نے کیا بات کی تھی. بالکل مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے. تو یہی اسی کی ہم نے اور آیات کی تھیں جس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ گناہ سرزد ہوں گے تو نتیجہ اس کا کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی کی صورت میں نکل سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنا چاہے با اختیار ہے، لیکن اگر اللہ سزا دینا چاہے تو وہ بھی اللہ با اختیار ہے کہ سزا دے، کتنی دے اس پر بھی اللہ کا اختیار ہے. اچھا، یہ سب بات تو ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. اب یہ بتائیں صدقہ کا کیا رول ہے یہاں پر. صدقہ کی ہم بات کر رہے ہیں، چیریٹی کی بات کر رہے ہیں، تو صدقہ ان معاملات میں یعنی مصیبت کو ٹالنے میں کیسے ہیلپ کر رہا ہے. یہ بات تو سمجھ گئے نا ہم کہ غلط کام کیا اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے. صدقہ کا کیا رول ہے، یہ کہاں کیسے. تو سیکنڈ سیٹ آف آیات ہم کریں گے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ خوب ہے، لیکن اگر انہیں چھپاؤ اور مفلسوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ تم سے تمہارے کچھ گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. اچھا، دوسری آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 اور 18 جس میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گناہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدردان اور بردبار ہے، غائب اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب و دانا ہے. تو اب ان آیات میں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن میں کوریلیشن نظر آ رہا ہے ہمیں؟ صدقات جو ہیں وہ گناہوں کو کم کرتے ہیں، یہ بات ہمیں اس میں سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہہ رہا ہے ان چیزوں کو، گویا کہ جیسے آپ نے اگر چیریٹی کے کاموں میں دیا ہے تو آپ نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا. جو کچھ بھی اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ کرے گا. پھر دے تو آپ بظاہر کسی اور کو نہیں، لیکن اللہ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے جیسے کہ ایز اف اللہ کو آپ لون دے رہے ہیں. تو اور پھر اللہ تو بہت بڑا حد کر واپس دیتا ہے جس بھی صورت میں دے. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو چیریٹی آپ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں. اچھا، تو جو کاز اینڈ افیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کاز کیا ہوتا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ایک ایگزامپل سے مزید تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے، آگ سے بہت سارے لوگ جھلس کے مر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جلتے نہیں ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن کاربن مونو آکسائڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو دھواں نکل رہا ہے وہ آپ کی باڈی میں انہیل جو پرسن انہیل کر رہا ہے اس کے ہیموگلوبن میں آکسیجن کی جگہ کاربن مونو آکسائڈ لے رہا ہے. تو وہ جب ٹیشوز میں، سیلز میں، برین میں، باڈی پارٹس میں جائے گا ہیموگلوبن، تو وہ آکسیجن نہیں سپلائی کرے گا، کاربن مونو آکسائڈ ہے اس کے اندر، تو وہ اٹ لیڈس ٹورڈز ڈیتھ. تو اس میں کاز کیا ہوا؟ کاز آگ ہوئی، آگ لگی، نتیجتاً کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوئی. تو اب ہمیں اگر لوگوں کو بچانا ہے کاربن مونو آکسائڈ کے بیڈ ایفیکٹ سے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
निकालो या तो आप ہاں تو اب اسموک کو تو ہم ڈبوں میں بھر بھر کے باہر نہیں کر سکتے، इसके कॉज को ہمیں کاز کو مٹانا ہوگا. ہم جو ہے آگ کو فائر کو ایسٹنگوش کریں گے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حدیث میں ہے صدقہ یعنی چیریٹی ایسٹنگوشز سنس جسٹ ایز واٹر ایسٹنگوشز فائر. تو جو پانی کام کر رہی ہے آگ کو بجھانے کے لیے، صدقہ وہی کام کرے گا آپ کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بہت سارے گناہ کرو اور بہت سارے صدقہ دے دو. آپ کی سنسیئرٹی تو سب سے پہلے نا، آپ کو دوسرا بندہ نظر آتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی اور کی آ رہی ہے، اس نے نہ صدقہ تو بہت دیتا ہے، گناہ بھی بہت کرتا ہے. وہ کسی کا بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف اپنا سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے کی کیا نیت ہے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. ہم صرف اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا نیت تھی. تو اگر گناہ سے بچنا نیت ہے اور پھر بھی سرزد ہو جاتا ہے تو آپ صدقہ دیتے رہیں، تاکہ وہ چیزیں جو ہم سب سے ہی سرزد ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہوتا ہو. پتہ تو ہوتا ہے، آف کورس گناہ ہے. کسی کو تکلیف دینا، دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک بھی ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، اس کے بعد اس کو جتائیں نہیں اور اس کی دل آزاری نہ کریں، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. ہاں ہاں ایگزیکٹلی. تو دل دکھانا تو بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اور جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کے لیے تو بندے سے معافی لینی ہوگی، ورنہ پھر روز آخرت جو ہے اپنی نیکیاں اس کو دینی ہوں گی. نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ لینے ہوں گے. تو وہ جو وہاں پر تو کرنسی ڈیڈس ہیں اوپر جا کر، تو ان کا عدل بدل ہوگا، لین دین ہوگا. تو دنیا میں ہی نمٹا لیں، جتنے گناہ ہیں اس کو ریکٹیفائی کر لیں. تو اس میں آگ کیا ہے؟ کاز ہے، جو کہ سنز ہیں. دھواں جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہے، اور وہ کسی نہ کسی مشکل، پریشانی، کلیمٹی، افلکشن کی شکل میں آتا ہے. اور پانی کیا ہے؟ ایکسٹنگوشر ہے، صدقہ. تو اس سے جو ہے آپ اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور جب بھی کوئی مطلب خوشی اور غمی کے موقع پر تو شیطان سب سے زیادہ کام کر جاتا ہے اپنا. جب بھی اس طرح کے موقع ہوں صدقات بڑھا دیں. کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے صدقات بڑھا دیں، شادی بیاہ کا موقع ہے صدقات بڑھا دیں، کیونکہ ان موقع پر ہو ہی جاتی ہیں غلطیاں. اللہ تعالیٰ ایز لانگ ایز اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ چاہتا نہیں ہے اور نیکیاں کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ ہیلپ بھی کرتا ہے. لیکن اگین انسان خطا کا پتلا ہے، غلط کام ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر تو خاص طور پہ صدقات بڑھا دیں. ٹریولنگ کر رہے ہوں صدقات بڑھا دیں. تو ان دو سیٹس آف آیات کو ہم جب کوریلیٹ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نقشہ آتا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں مصیبتوں کو فیس کرنا پڑا، اور صدقہ یا چیریٹی دینے سے گناہ کم ہوئے. تو مینس کہ اگر آپ کو یہ کم کرنا ہے افلکشنز والا پارٹ، تو چیریٹی دے کر سنس کو کم کرنا پڑیں گے. یعنی آپ چیریٹی دیں گے، آپ کے گناہ کم ہوں گے، آٹومیٹیکلی آپ کی افلکشنز یا مصیبتیں کم ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ حدیث جو ہم نے کی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں بات امید ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی کہ صدقہ ایکسٹنگوشز سنس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. یہ حسن حدیث ہے جامع ترمذی کی. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said give charity without delay for it stands in the way of calamity. اچھا، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، لیکن ضعیف حدیث فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہوتی ہے. ضعیف کا مطلب یہ کہ اس کی کہیں نہ کوئی کمزوری کوئی رہ گئی چین آف نریشن میں، ویرنگ ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ضعیف حدیث درست بھی ہو سکتی ہے اور درست نہیں بھی ہو سکتی، لہٰذا اس سے ہم رولنگ ڈرا نہیں کرتے.
جو ضعیف حدیث ہے اس سے رولنگ ڈرا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اس کا متن ہوتا ہے، جو کانٹینٹ اس کا ہوتا ہے، وہ اگر لائن ہو رہا ہے باقی دوسرے ٹیکسٹ سے، جیسے قرآن سے اور دوسری احادیث سے، تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس سے بات سمجھ یہی آتی ہے جو اس حدیث میں ہے، واللہ اعلم۔ تو چیریٹی آپ کریں، صدقہ کریں، گناہ کم ہوں گے، جس کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں کم ہوں گی۔ اور یقیناً پہلا تو یہ کہ گناہ کم کریں، گناہ سرزد ہونے ہی نہ دیں، بٹ اگر ہو گئے اور جو کہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو صدقات دیتے رہیں، اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ پاسبل ویز ہیں جس سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے بدلے ہم پر مصیبت نہ آئے، تو ان غلطیوں کو کم کیسے کریں، ان کی کچھ پاسبل ویز ہیں، جیسا کہ ایک تو ہم نے کیا یہی صدقہ، اور بھی ہیں۔ اور کس طرح سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں، تو ہم ان گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد اور کیا کیا ایسے کام کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ توبہ کرنا، بالکل۔ اور کیا بولا، کسی کی آواز آئی تھی؟ ہاں ایگزیکٹلی، استغفار۔ گڈ ڈیڈس کو بڑھائیں، بالکل۔ وہ کیونکہ ایک حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو ایک نیک کام کرو تاکہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے جو غلط کام سرزد ہو گیا۔ تو یقیناً یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تو صدقہ، توبہ، دعا، اور یقیناً آپ نے جو پوائنٹ بولا بہت اچھا کہ آپ گڈ ڈیڈس بڑھا دیں اپنے، تاکہ آپ کے برے ڈیڈس وائپ آف ہوتے چلے جائیں۔ تو ہم نے اس میں سے صدقہ تو کر لیا، توبہ اور دعا چونکہ بائی اٹ سیلف سیپریٹ ٹاپکس ہیں تو ہم نیکسٹ کسی اس میں کریں گے۔ ان شارٹ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ توبہ کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ نیت کا ہونا، دوبارہ وہ کام نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، ہاں سنسیئرٹی تو ہو گئی، اور اگر وہ آپ نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا، لیکن اگر بندے کے حق میں کی ہے تو اس سے بھی وہ معاملے کو بھی ریکٹیفائی کرنا ہے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کو وہ حق واپس بھی دیں۔ آپ رکھ کے بیٹھ گئے اور آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں تو یہاں پر معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو استغفار کریں، توبہ کریں اس ریکٹیفیکیشن کے ساتھ کہ جو غلط عمل ہو گیا ہے وہ درست ہو جائے۔ کسی کی غیبت کی ہے تو جس محفل میں کی ہے، جس شخص سے کی ہے، اسی سے جس کے سامنے یا جن لوگوں کے سامنے اس کا آنر خراب کیا ہے، دوبارہ ایسی بات کریں کہ اس کا وہ آنر ری گین ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ بالکل جو موت کا وقت جب آتا ہے، بالکل لاسٹ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے جیسے فرعون کا معاملہ تھا، اس کو جب وہ غرق ہو رہا تھا پانی میں، اس کو جب سمجھ آ گیا کہ اب وہ تو تب اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بات قرآن میں ہے کہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ اور تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کسی اور ٹاپک میں کریں گے۔ دعا کے حوالے سے دعا کی تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اس پر ایک علیحدہ سے ایک لیکچر بھی کیا تھا، یوتھ کے لیے کیا تھا وہ، لیکن میں انشاءاللہ وہ ہم بھی کریں گے، اس سے گو تھرو ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پاورفل ٹول ہے دعا۔ تو دعا کریں اللہ سے، اگر نہیں گناہوں سے رک پا رہے ہیں تو اس کی بھی دعا کریں کہ اللہ اس میں ہیلپ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی خیر اس بیان میں تھا اس کو قبول فرمائے، اور جو خطا ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے، اور ہمیں صدقات، خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے،
اور جو کچھ بھی ہم سے خطا ہوئی ماضی میں یا حال میں سرزد ہو رہی ہو یا مستقبل میں ہو جائے، اس کے لیے بھی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری گرفت نہ فرمائے، اچھی صحت عطا فرمائے، فائنینشیل پرابلمس ہوں تو دور فرمائے، کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی جو کوئی بھی فیس کر رہا ہو اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، جو ہمارے دلوں میں ہیں ان کا حال اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے چھن جانے سے، اس عافیت کے چلے جانے سے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور تیرے اچانک غضبناک ہونے سے، اور ہر اس چیز سے جس سے ناراض ہو، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔